والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. گزشتہ کل نوح علیہ السلام کی قوم کی تباہی سے متعلق کچھ بات آئی تھی، ساتھ ساتھ یہ تذکرہ بھی ہوا تھا کہ نوح علیہ السلام کا لڑکا جس کا نام کنعان بتلایا یہ کافروں کی جماعت میں شامل ہونے کے نتیجے میں اپنے باپ کی نافرمانی پر ڈٹے رہے۔ نتیجتاً جب نوح علیہ السلام نے کشتی میں سوار ہونے کو کہا تو نوح علیہ السلام کے بیٹا نے کشتی میں سوار ہونے سے انکار کیا اور یہ بات پیش کی کہ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا اور پانی سے بچ جاؤں گا۔ اس پر نوح علیہ السلام نے کہا کہ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہم الموج فکان من المغرقین۔ آج اللہ کے حکم سے کوئی بچنے والا نہیں، وہی بچ سکتا ہے جس پر اللہ کا رحم و کرم ہو۔ باپ بیٹے کی گفتگو چل ہی رہی تھی کہ موج کے تھپیڑ میں نوح علیہ السلام کا بیٹا اپنے باپ کی موجودگی میں نگاہوں کے سامنے ڈوب گیا۔ اس پر بےدرانہ شفقت، بیٹے سے جو باپ کی محبت ہوتی ہے، اس بےدرانہ شفقت کے نتیجے میں نوح علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں ایک طرح شکوہ پیش کرتے ہیں جس کا تذکرہ اس کے بعد کی آیت میں اللہ نے کیا ہے وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ اے اللہ تیرا وعدہ سچا ہے، تو نے وعدہ کیا تھا کہ تیرے گھر والے کو ہم ڈبوئیں گے نہیں، اسے بچا لیں گے۔ میرا بیٹا تو میرے گھر کا ایک فرد ہے، میرا بیٹا ڈوبا کیسے؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ باپ کے سامنے بیٹا کے ڈوبنے پر بےدرانہ شفقت کے پیش نظر باپ نے اللہ تعالیٰ سے کوئی شکایت کی، تیرا وعدہ تھا تیرے گھر کے فرد کو نہیں ڈبوئیں گے، میرا بیٹا میرے سامنے ڈوب گیا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ حالانکہ تو وعدے کا سچا ہے، تیرا وعدہ بالکل پکا ہے۔ اللہ نے اس کا جو جواب دیا ہے اس جواب کو بغور سنی، نہیں سننے کا سمجھ میں آئے، سننے کے بعد باضابطہ قرآن میں جا کر پڑھی، ہو سکے تو اس کی تفسیر کا بھی مطالعہ کریں۔ قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک به علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ کتنا زبردست جملہ ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے کہا۔ اگر کوئی انسان کسی نبی کے بارے میں ایسا جملہ استعمال کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ کیا کہا؟ اے نوح یہ تیرے گھر کا فرد ہے ہی نہیں، یہ تیرا بیٹا ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ انہو عمل غیر صالح، یہ نیک کام نہیں کرتا ہے۔ نبی آپ ہیں، صالحیت کا پیغام دیتے ہیں، نیکی کا درس دیتے ہیں، نیکی کا پیغام لوگوں کو پہنچاتے ہیں، آپ کے گھر میں رہنے کے باوجود آپ کا بیٹا آپ کے نقش قدم پر نہیں چلتا ہے، یہ بیٹا اس لائق نہیں کہ اسے بیٹا کھائے۔ انہو لیس من
بعد کا جملہ پڑھیں، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، جس چیز کا آپ کے پاس علم نہ ہو اس کے بارے میں سوال نہ کیجیے. اور اس سے زیادہ خطرناک جملہ، انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم جاہلوں میں سے مت بننا. یہ اللہ نے نوح علیہ السلام سے کہا، جس چیز کا آپ کے پاس علم نہیں ہے اس سلسلے میں کھود کرید مت کیجیے، حجت حوالت مت کیجیے، شکوہ شکایت مت کیجیے، بیٹے کی محبت میں مجھ سے اس قسم کی بات نہ کیجیے. کیوں؟ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں آئندہ ایسی بات نہ کیجیے گا ورنہ آپ جاہل ہو جائیں. نبی کبھی جاہل نہیں ہوتا، گویا نبوت کی ضبطی ہو جائے گی اور جہالت کی چھاپ آپ پر پڑ جائے گی. اور کیجیے گا اس جملے پر. اس کے بعد نوح علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگی. تذکرہ اس کے بعد میں ہے کہ نوح علیہ السلام نے کہا، اسألک الہی، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. کیا سوال کرتا ہوں؟ معذرت کا، معافی کا. اور اس کے بعد استغفار کا لفظ مجھے بتانا جو ہے اس پہ غور کرنے کی ضرورت. نوح علیہ السلام، ان کا بیٹا ان کے سامنے ڈوب رہا ہے، انہوں نے اللہ سے شکایت کی ڈوبنے کی جو در حقیقت بےدرانہ شفقت تھی. کہا آپ کے گھر کا یہ فرد نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے نقش قدم پر نہیں چلتا. اس لفظ پہ غور کیجیے گا. اگر کوئی انسان کسی انسان کو اپنا باپ مانتا ہے اور صحیح چیز میں باپ کے نقش قدم پر نہیں چلتا ہے، وہ بیٹا اپنے باپ کا بیٹا کہلانے کا نہیں. اور اسی پر بس نہیں ہے بلکہ اور اگر نبوت اور رسالت کی طرف جائیں گے تو اگر کوئی انسان اپنے نبی سے رشتہ جوڑتا ہے اور اپنے نبی کے فرمان کے مطابق عمل نہیں کرتا ہے تو ایسے انسان کو اپنے نبی کی امتی کہلانے کا حق نہیں. اب ظاہر سی بات ہے ہمارا آپ کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بخشوا دیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کہہ دیں گے حضور اپنی امت کی شفاعت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں روئیں گے، دھوئیں گے، گڑگڑائیں گے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ دے کہ نبی یہ آپ کی امت ہی نہیں ہے جنہوں نے آپ کے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، آپ کے پیغام کو چھوڑ دیا. کیا معاملہ بننا چاہیے؟ اس لیے قرآنی اصول کے مطابق قرآنی دعوت کے مد نظر رکھنے میں باپ سے بیٹے کا رشتہ اسی وقت ہوتا ہے جب اس کے نقش قدم پر چلتا ہے. باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو پھر نظر قابل میراث پدر کی کر ہو. عمارت کا شعر شیخ سعدی نے بڑی اہم بات کہی. جب انسان اپنے باپ کے نقش قدم پر نہیں چلتا ہے تو باپ کی وراثت میں اسے حصہ لینے کا حق بھی نہیں. اگر کوئی نبی اللہ کی بارگاہ بیٹے کی شفقت و محبت پر مشتمل دعائیہ انداز میں اللہ سے کہتا ہے الہی میرا بیٹا بچ نہیں سکا، یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو اللہ نے بڑا زبردست ڈانٹ پلائی اور انکار کر دیا بیٹا. اس پر نوح علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگی، استغفار کیا اور کہا اللہ آئندہ کبھی بھی اس سے متعلق سوال میں کر ہی نہیں سکتا. اللہ تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین، مجھے بخش دے، مجھ پر رحم و کرم فرما، اور اگر تو مجھ کو بخشے گا نہیں، رحم کرم نہیں فرمائے گا تو میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے رہ جاؤں. مطلب کیا ہوگا؟ نبی بھی اپنے اختیار سے کوئی کام کر نہیں سکتے. گناہوں کا بخشنے والا نبی بھی نہیں ہے، گناہوں کا بخشنے والا اللہ ہے. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کرے؟ اس مناسبت سے غلطیوں کی تلافی کے لیے، گناہوں کی معافی کے لیے ہمیں کسی اور در پر جانے کے بجائے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے در کو کھٹکھٹانا چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں مناجات، ذکر و اذکار اور ساتھ ساتھ بڑے الہار اصرار کے ساتھ گریہ وزاری کے ساتھ دعا مناجات کرنی چاہیے. اللہ ہماری مغفرت کے لیے کافی. اگر آپ قرآن مقدس کی اس آیت پر، اور کل جو بات آپ کے سامنے آئی تھی جب کہا کہ اللہ نے کافروں کے لیے دو عورتوں کی مثال بیان کی ہے،
وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. اللہ نے کافروں کے لیے دو عورتوں کی مثال بیان کی ہے. یہ دو عورتیں ہیں جو کافرہ ہیں, اپنے شوہروں کی نافرمان ہیں, خیانت کرنے والی ہیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ ان دونوں عورتوں کے شوہر اپنے زمانے کے بڑے نبی ہیں. نبی کی زوجیت میں رہتی ہوئی اگر کوئی عورت نبی کی تعلیمات سے روگردانی کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اگر نازل ہوتا ہے تو نبی کا بیٹا بھی ڈبو جاتا اور نبی کی بیوی عذاب سے دوچار ہوتی. مطلب کیا ہوگا؟ عذاب الہی کے سامنے خونی رشتہ بھی کام نہیں آتا, زوجیت کا رشتہ بھی کام نہیں آتا. جہاں انسان زوجیت کے لیے, رشتے مناکحت کے لیے ساری چیزوں کو قربان کر دیتا ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں چیز کام نہیں آئے گی. کیوں نہیں کام آئے گی؟ یہ سب سے بڑی چیز اللہ پر ایمان. وہاں کہا تھا کہ آپ کی بیوی خیانت کرنے والی. یاد رکھیے گا, خیانت کا مراد یہ نہیں ہے. کچھ لوگوں نے قرآن کی آیت کی غلط تفسیر بیان کی ہے. کہا ایک طرف اللہ نے کہا یہ بیٹا آپ کا نہیں ہے, دوسری طرف اللہ نے کہا کہ بیوی آپ کی خیانت کرنے والی ہے. نعوذ باللہ, نبی کی بیوی نے کسی غیر مرد سے رشتہ قائم کیا اور اسی کے نتیجے بیٹا پیدا ہوا. ایسا عقیدہ رکھنا جائز نہیں. مراد وہاں پر خیانت سے شوہر کی بات ماننا لازم تھا, آپ پر ایمان لانا ضروری تھا. آپ کی بات کو ادھر ادھر پھیلانے سے کے بجائے آپ کی بات پر عمل پیرا ہونا ضروری تھا. لیکن ان دونوں عورتوں نے, نوح علیہ السلام کی بیوی نے اور لوط علیہ السلام کی بیوی نے, گھر کی بات کو ادھر ادھر کرنا شروع کیا. چینے گوئیاں کی, شکوہ شکایت بھی کی, شان نبوت میں گستاخی بھی کی, عصمت و پاک دامنی سے متعلق کسی قسم کا حرف نہیں آتا. پھر بھی قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ دونوں خائن بھی ہیں, دونوں نافرمان بھی ہیں. مطلب کیا ہوا؟ نافرمانی اور خیانت ایسا جرم ہے کہ نتیجے میں اللہ کا عذاب آ سکتا ہے. اور اگر نافرمانی اور خیانت نبی کا بیٹا کرے یا نبی کی بیوی کرے, وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا. ہمارا کو کیا معاملہ ہوگا؟ روز بروز اللہ اس کے رسول کے کتنے فرمان کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور اس کے باوجود کلیجہ ٹھوک کے ہم کہتے ہیں کہ تاڑی پیو چھان کر اور جنت میں جاؤ کھان. یاد رکھیے گا, تمناؤں کی زندگی گزارنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. عملی اعتبار ہے, عملی زندگی کے اعتبار ہے. اللہ کی بارگاہ میں عمل پیش کیجیے گا, تبھی اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق آپ اللہ کی برگزیدہ بندہ بنیں گے. اور اگر اعمال آپ کے پاس نہیں ہے تو فضل ایمان ہی میں ہے, فضل نسب بھی موقوف. اول ہم کو ہاتھ نہ آئے تبت کی سوا, اللہ کے نبی کا چچا ہے لیکن تبت یدا ابی لہب پورا قرآن پڑھتے ہیں, قرآن میں پوری سورہ پڑھتے ہیں, اس کی تباہی و بربادی سے. مطلب کیا ہوگا؟ رشتہ کام نہیں آتا, ایمان کام آتا ہے. ایمان اگر ہمارا درست ہوگا نتیجے میں اللہ کے عذاب سے بچ سکتے. اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں صحیح عقیدہ اور اعمال